زندگی کے بنیادی مسائل۔ انسان اس دنیا میں جب خود کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس ایک جسم ہے جس میں بہت سی قوتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے زمین اور آسمان کی ایک عظیم الشان بساط پھیلی ہوئی ہے جس میں بے حد و حساب اشیاء ہیں، اور وہ ان اشیاء سے کام لینے کی قدرت اپنے اندر پاتا ہے۔ اس کے گرد و پیش بہت سے انسان، جانور، نباتات اور جمادات وغیرہ موجود ہیں، اور ان سب سے اس کی زندگی وابستہ ہے۔ اب کیا آپ کے نزدیک یہ بات قابل تصور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ پہلے خود اپنے بارے میں اور ان تمام موجودات کے بارے میں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ اختیار کر سکتا ہے جب تک کہ یہ طے نہ کر لے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار، خود مختار ہوں یا متاحت ہوں تو کس کا، اور جواب دہ ہوں تو کس کے سامنے؟ میری اس دنیوی زندگی کا کوئی معال ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا؟ اسی طرح کیا وہ اپنی قوتوں کے لیے کوئی مصرف تجویز کر سکتا ہے؟ جب تک اس سوال کا فیصلہ نہ کر لے کہ یہ جسم اور جسمانی قوتیں اس کی اپنی ملک ہیں یا کسی کا عطیہ، ان کا حساب لینے والا کوئی ہے یا نہیں، اور ان کے استعمال کا ضابطہ اسے خود متعین کرنا ہے یا کسی اور کو۔ اسی طرح کیا وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے متعلق کوئی طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جب تک اس امر کا تعین نہ کر لے کہ ان اشیاء کا مالک وہ خود ہے یا کوئی اور؟ ان پر اس کے اختیارات محدود ہیں یا غیر محدود، اور محدود ہیں تو حدود مقرر کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح کیا وہ آپس میں اپنے ابنائے نو کے برتاؤ کی کوئی شکل متعین کر سکتا ہے جب تک اس معاملے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے کہ انسانیت کس چیز سے عبارت ہے؟ انسان اور انسان کے درمیان فرق اور امتیاز کی بنیاد کیا ہے؟ اور دوستی اور دشمنی، اتفاق و اختلاف، تعاون اور انسان کے درمیان فرق و امتیاز کی بنیاد کیا ہے؟ اور دوستی اور دشمنی، اتفاق و اختلاف، تعاون اور عدم تعاون کی اساس کن امور پر ہے؟ اس طرح کیا وہ بحیثیت مجموعی اس دنیا کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے جب تک اس معاملے میں کسی نتیجے پر نہ پہنچے کہ یہ نظام کائنات کس قسم کا ہے اور اس میں میری حیثیت کیا ہے؟ فی الحقیقت ہر انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے ان سوالات کے متعلق شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتا ہے، اور رکھنے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ اس رائے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص نے ان سوالات پر فلسفیانہ غور و فکر کیا ہو اور واضح طور پر تنقیحات قائم کر کے ایک ایک سوال پر فیصلہ کیا ہو۔ نہیں، بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ان سوالات کے سرے سے کوئی متعین صورت ہوتی ہی نہیں ہے، اور نہ وہ کبھی ان پر بلا ارادہ سوچتے ہیں، مگر باوجود اس کے ہر آدمی اجمالی طور پر ان سوالات کے متعلق منفی یا مثبت پہلو میں ایک رائے پر لازماً پہنچ جاتا ہے، اور زندگی میں اس کا رویہ جو بھی ہوتا ہے لازمی طور پر اس رائے کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بات جس طرح اشخاص کے معاملے میں صحیح ہے، اسی طرح جماعتوں کے معاملے میں بھی صحیح ہے، چونکہ یہ سوال انسانی زندگی کے بنیادی سوالات ہیں۔ اس لیے کسی نظام تمدن و تہذیب اور کسی ہیئت اجتماعی کے لیے کوئی لاہ عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالات کا کوئی جواب متعین نہ کر لیا جائے، اور ان کا جواب جو بھی متعین کیا جائے گا اس کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا۔ اس کی نوعیت کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تکمیل ہوگی، اور فی الجملہ پورا تمدن ویسا ہی رنگ اختیار کرے گا جیسا اس جواب کا مقتضا ہوگا۔ در حقیقت اس معاملے میں کوئی تخالف ممکن ہی نہیں ہے، خواہ ایک شخص کا رویہ ہو یا ایک سوسائٹی کا، بہرحال وہ ٹھیک ہی نوعیت اختیار کرے گا جو ان سوالات کے جوابات کی نوعیت ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک شخص یا جماعت کے رویے کا تجزیہ کر کے بآسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس رویے کی تہ میں زندگی کے بنیادی سوال کا کون سا جواب کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات قطعی محال ہے کہ کسی شخصی یا اجتماعی رویے کی نوعیت کچھ اور ہو اور ان سوالات کے جوابات کی نوعیت کچھ اور۔
اختلاف زبانی دعوے اور واقعی رویے کے درمیان تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان سوالات کا جو جواب در حقیقت نفس کے اندر متمکن ہے، اس کی نوعیت اور عملی رویے کی نوعیت میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ہمیں ایک اور قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی کے یہ بنیادی مسائل جن کے متعلق ابھی آپ نے سنا ہے، ان کا کوئی حل اپنے ذہن میں متعین کیے بغیر آدمی دنیا میں قدم نہیں چل سکتا۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی جواب افق پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہر انسان دنیا میں آتے ہی اسے پڑھ لے، اور ان کا کوئی جواب ایسا بدیہی نہیں ہے کہ ہر انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی ایک حل نہیں ہے جس پر سارے انسان متفق ہوں، بلکہ ان کے بارے میں ہمیشہ انسانوں کے درمیان اختلاف رہا ہے، اور ہمیشہ مختلف انسان مختلف طریقوں سے انہیں حل کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں حل کرنے کی کیا صورتیں ممکن ہیں، کیا کیا صورتیں دنیا میں اختیار کی گئی ہیں، اور ان مختلف صورتوں سے جو حل نکلتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ ان کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے اور حواس سے جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے اسی کی بنا پر ان تمام امور کے متعلق اپنی رائے قائم کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مشاہدہ حسی کے ساتھ وہم و قیاس کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے حقیقت کا براہ راست علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ دنیا میں ان تمام مسائل کے حل کی یہی 3 صورتیں اختیار کی گئی ہیں، اور غالباً یہی 3 صورتیں ممکن بھی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت ایک جداگانہ طریقے سے ان مسائل کو حل کرتی ہے۔ ہر ایک حل سے ایک خاص قسم کا رویہ وجود میں آتا ہے اور ایک خاص نظام اخلاق اور نظام تمدن بنتا ہے، جو اپنی بنیادی خصوصیات میں دوسرے تمام حلیوں سے پیدا کردہ رویوں سے مختلف ہوتا ہے۔